لہو و لعب کسے کہا جاتا ہے اور کون سی چیز ایمان کی سستی اور کمزوری کی وجہ بنتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ محمد کی 2 آیتوں کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 36 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم۔ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اور اگر تم خدا پر ایمان رکھو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارے اجر عنایت فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں طلب کرے گا۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ لعب اس کام کو کہتے ہیں جس کا مقصد وہم یا فضول چیز ہو، اور لہو اس کام کو کہتے ہیں جس کا کوئی عقل مندانہ مقصد نہ ہو۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو سستی اور کفار کے ساتھ ساز باز سے روکا گیا تھا، اور اس آیت میں گویا اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو سستی کا اصل سبب ہے، یعنی دنیا کی محبت۔ چنانچہ فرمایا دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی نظر میں ایک عزیز فرزند تھے، اپنے بھائیوں کی نظر میں ایک رقیب، قافلے والوں کی نظر میں ایک غلام، زلیخا کی نظر میں ایک محبوب، اور قیدیوں کی نظر میں ایک خوابوں کی تعبیر بتانے والا۔ دنیا بھی اکثر لوگوں کی نظر میں محض ایک کھیل تماشا اور لذت کا ذریعہ ہے، لیکن اہل ایمان کی نظر میں یہ خدا شناسی کی درسگاہ، اللہ کی نشانیاں، نیک عمل کی تجارت گاہ، آخرت کی کھیتی اور فضیلت حاصل کرنے کا میدان ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی کھیل یا تماشا نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ سورہ دخان آیت نمبر 38۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا، بلکہ یہ انسان ہی ہے جو ان سے صحیح فائدہ نہ اٹھا کر ان کو لہو و لعب اور زینت، فخر اور مال کی زیادتی کا ذریعہ بناتا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام: دنیا کی محبت اور اس کا لالچ اہل ایمان کی سستی اور کمزوری کی بڑی وجہ ہے۔ نمبر 2، دنیا اگر ایمان اور تقوی سے خالی ہو تو صرف ایک کھیل اور تماشا بن جاتی ہے۔ نمبر 3، تقوی ایمان کا اثر اور اس سے بلند درجہ رکھتا ہے۔ نمبر 4، ایمان اور تقوی دنیا کو بے مقصدیت سے نکال کر بامقصد بنا دیتے ہیں۔ نمبر 5، ایمان اور تقوی اختیار کرنا مال و دولت رکھنے سے متصادم نہیں۔ نمبر 6، زکوٰۃ، صدقات، انفاق اور خیرات کا حکم در حقیقت خود انسان کی تربیت اور بلندی کے لیے ہے، نہ کہ اللہ یا دین کے لیے کوئی معاوضہ۔ آیت نمبر 36 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 37 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم۔ اور اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تم سے اصرار کر کے مانگے بھی تو تم ضرور بخل کرنے لگو،
اور خدا تو تمہارے کینے ضرور ظاہر کر کے رہے گا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 37 کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا یحفکم کا لفظ احفا سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کا بار بار اور سختی سے مطالبہ کرنا، اور ادغان زغن کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے دل میں چھپی ہوئی شدید دشمنی یا کینہ۔ بعض لوگوں کی مال دنیا سے محبت اس قدر ہوتی ہے کہ اگر خود اللہ بھی ان سے کچھ طلب کرے تو وہ اللہ سے بھی دل میں کینہ رکھنے لگتے ہیں۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 37 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، انسان کی اصل صفات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب وہ اللہ کے احکامات اور منع کردہ چیزوں کے ساتھ براہ راست روبرو ہوتا ہے۔ نمبر 2، مال دنیا کی شدید محبت اور بخل کرنا ایک ایسی خصلت ہے جس کی قرآن نے سخت مذمت کی ہے۔ نمبر 3، اللہ نے اپنے بندوں پر ایسے احکام نازل نہیں کیے جو ان کے لیے حد سے زیادہ مشکل اور ناقابل برداشت ہوں۔ فَيُحْفِكُمْ، اسی طرح ہمیں بھی قوانین اور مطالبات ایسے نہیں رکھنے چاہیے کہ لوگ ان سے متنفر ہو کر دشمنی پر آمادہ ہو جائیں۔ نمبر 4، دوستوں کے دلوں کی حقیقت چاہے وہ محبت ہو یا کینہ، سخاوت اور بخل کے موقع پر سامنے آ جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ لعب اس کام کو کہا جاتا ہے جس کا مقصد وہم اور فضول ہو، اور لہو اس کام کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی عقل مندانہ مقصد ہی نہ ہو، اور دنیا کی محبت اور اس کا لالچ اہل ایمان کی سستی اور کمزوری کی بڑی وجہ ہے۔ تو یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔